بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملکہ زبیدہ کی مثالی زندگی کے بارے میں۔ ملکہ زبیدہ کا نام آپ نے تو سنا ہی ہوگا۔ زبیدہ خاتون کو دیکھیے یہ وقت کی ملکہ تھیں، لیکن اتنی نیک دل تھیں، کتنے اچھے کام کیے کہ جس کی وجہ آج تک ان کا شمار نیک عورتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں 300 لڑکیاں نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک ہی کام تھا، وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظات تھیں، قاریات تھیں۔ ان کی شفٹیں اس نے بنا دی تھیں اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بیٹھا دیا تھا، قاریہ حافظہ کو بیٹھا دیا تھا، اور ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے 4-6 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک شفٹ ختم ہوتی تو دوسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو اگلی آ جاتی۔ 300 حافظات دن رات اس کے محل کے تمام برآمدوں میں کمروں میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ پورا محل قرآن پاک کا گلشن اور باغ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسی بھی بیویاں گزری جن کو اللہ نے وقت کا ملکہ بھی بنایا۔ مال و دولت کے خزانے قدموں کے نیچے ہیں، مگر ان کی دینداری دیکھیے، پورے محل کو قرآن کے نغموں سے اس نے سجا دیا۔ اور دل میں دوسروں کی ہمدردی اتنی تھی۔ اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے، راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے، لوگ مر جاتے۔ اس نے خاوند سے فرمائش کی، ایک نہر بنا دیجیے جو دریا فرات سے لے کر مقام عرفات تک ہو۔ چنانچہ ایک نہر بنائی گئی۔ آج بھی جب حج پر جاتے ہیں، اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ کوئی تو ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا، کوئی ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے گلشنارہ باغ بنوایا، اور یہ خدا کی بندی ایسی تھی جس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے، جنہوں نے پانی پیا ہوگا، اور ان سب کے پانی پلانے کا اجر اس نیک خاتون کو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت تقیہ نکیہ اور پاکیزہ باز زندگی گزار سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔